اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شاہد عمر یاد گوندل ٹی وی سے جی. آج ہم موجود ہیں 6 چک ایم ایل فلروان میں، جہاں پہ ہمارا چوتھا فری میڈیکل اور آئی کیمپ منعقد کیا جا رہا ہے. اس کیمپ کے آرگنائزر ہیں حاجی محمد نواز گوندل صابری صاحب، جو ماشاءاللہ بہت بڑے عاشق رسول ہیں. اور آج انہوں نے جو ادھر ہے یہ میڈیکل کیمپ والا یہ پروگرام ارینج کیا ہے، تو ماشاءاللہ جی بہت زیادہ لوگ آئے ہیں اس میں. آج سے زیادہ ہماری توقع سے یہ لوگ ادھر زیادہ آئے ہیں. میرا اپنا ذاتی خیال تھا کہ چھوٹا سا چک ہے، شاید اس میں لوگوں کی زیادہ شمولیت نہ ہو، لیکن جب میں اندر اس کیمپ میں داخل ہوا ہوں، انٹر ہوا ہوں، اور میں حیران رہ گیا ہوں کہ ماشاءاللہ ابھی 11 بجے کا ٹائم تھا، اور میں دیکھ رہا تھا کہ کیمپ جو ہے وہ پورا جتنی سیٹنگ حاجی صاحب نے ارینج کی ہوئی تھی وہ ساری کی ساری جو ہے وہ فل ہوئی پڑی تھی، اور ابھی لوگ باہر سے آ رہے تھے. تو ماشاءاللہ بڑا اچھا انتظام کر رہے ہیں حاجی صاحب. بیٹھو نا، تو حاجی صاحب خود ماشاءاللہ سارے پروگرام جو انتظامات ہیں وہ دیکھ رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں. تو ہماری گوندل ویلفیئر کی جو ٹیم ہے وہ بھی یہاں پہ ممبران وہ بھی موجود ہیں. بھائی خضر سلطان صاحب اور میں اکٹھے ہی آئے ہیں، اور ہم سے پہلے حاجی اصغر صاحب وہ پہلے موجود تھے. بھائی محسن رضا گوندل جھولانا صاحب وہ بھی ہم سے پہلے موجود تھے. تو انشاءاللہ باقی اس طرح کر کے جیسے جیسے ہمارے دوسرے دوست آ رہے ہیں تو ان سے بھی ان کے تاثرات جاننے کا جو سلسلہ ہے وہ ہم جاری رکھیں گے. تو پہلے میں بھائی خضر سلطان صاحب سے ان کے تاثرات جانوں گا، تو اس کے بعد پھر جیسے جیسے دوسرے دوست آتے ہیں ان سے بھی ان کے تاثرات جاننے کی کوشش کرتے ہیں. خضر صاحب تھوڑا جہا اپنے تاثرات کا اظہار کرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاید بھائی اللہ کی رضا کے لیے جو بھی کام کیے جائیں ان میں ناکامی نہیں ہوتی. یہ ہماری مجبوری ہے کہ جب ہم مفادات کی اور اپنے ذاتی انٹرسٹ کی اینک پہن کر رفع کا نعرہ لگاتے ہیں تو اس میں کامیابی تو ہوتی نہیں. بہرحال ہم لوگوں کو شاید دھوکہ دے سکتے ہیں. اللہ پاک کا بہت کرم ہے، میں مشکور ہوں اپنے مالک کا، جس نے ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق بھی دی اور دوسروں کے کام آنے کی توفیق دی. اور یہ یقین کریں یہ خواب ہے اور مجھے اس کی تعبیر نظر آ رہی ہے. ہمارے الحمدللہ پہلے سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے پھر چوتھا کیمپ جو ہے یہ تو بے مثال ہے. اور حاجی صاحب جو ہیں وہ تو ماشاءاللہ ویسے بھی بڑے سوشل آدمی ہیں اور رفائی کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، اور اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے. ہم انشاءاللہ تعالی اللہ کے کرم سے جتنی کامیابی اور جتنی رفتار سے ہم آگے جا رہے ہیں، اللہ کے کرم سے ہم بہت جلد اپنے منشور کے آخری نقطے تک بھی پہنچ جائیں گے. اور یہ ایک سمجھیں کہ اس میں روحانی طور پہ سکون بھی ہے، اس میں ایمان بھی تازہ ہوتا ہے، دوسروں کی خدمت کرنے سے اللہ پاک راضی ہوتا ہے. وقت تو ویسے بھی ضائع کرتے ہیں، پیسہ بھی ضائع کرتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں، لیکن جو خوشی جو تسکین اس کام میں ہے شاید وہ کسی کام میں بھی نہیں. کیونکہ اللہ پاک کی مخلوق کی خدمت کرنا تو اللہ پاک کو راضی کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہے. یہ اپنے اپنے سمجھنے کی شاید بھائی بات ہے، اس کو کوئی اچھا سمجھے یا برا سمجھے. نہ تو ہم یہ کسی کے مقابلے کے لیے کر رہے ہیں، نہ کسی کو ہرانے کے لیے کر رہے ہیں، نہ کوئی ہماری سیاسی پارٹی ہے، نہ ہمارا کو کسی کے ساتھ کوئی کسی قسم کا کوئی ایسا ہے کہ ہم مقابلے میں آ کر ایسا کام کر رہے ہیں. نہیں، ہم تو سریعاً ہماری ٹیم جو ہے الحمدللہ، میں پوری ٹیم جو ہے اس کو سلام کرتا ہوں کہ ان کی دن رات محنت سے الحمدللہ ہم کامیابی سے اپنی منازل طے کر رہے ہیں. بہت شکریہ بھائی خضر صاحب، آپ نے اپنے تاثرات سے ہمیں آگاہ کیا. تو اب اس کیمپ کے رواں جو ہیں اور آرگنائزر جو ہے مین حاجی محمد اصغر صاحب وہ بھی ہمارے ساتھ انہوں نے جوائن کر لیا ہے. یہ آج انہوں نے جو اس کیمپ کی پہلی پوسٹ شیئر کی تھی گروپ میں وہ 8:52 پہ کی تھی، اور یقین کریں ہم اس وقت گھروں میں تھے اور تیار ہو رہے تھے. لیکن چودھری محمد اصغر صاحب جو ہے یہ پنڈ دادن خان سے اسپیشلی صبح اٹھ کے یہ تشریف لے آئے تھے، اور اس کیمپ کے جو ابتدائی انتظامات ہیں وہ انہوں نے حاجی محمد نواز صاحب کے ساتھ مل کے کیے ہیں. تو بھائی اصغر صاحب سے جانتے ہیں. بھائی اصغر صاحب ماشاءاللہ پہلے مبارک آپ کا اپنا جو ارنپور والا کیمپ تھا اتنا کامیاب رہا، تو آج اس کیمپ کو بھی آپ نہیں سارا دیکھ رہے ہیں، آپ کے زیر انتظام یہ ساری چیزیں ہیں. تو کیا دیکھ رہے ہیں، لوگوں کا کیا جوش و خروش ہے، اور کتنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ تعداد آج توقع کی جا سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ شاہد صاحب. بات یہ جی کہ کیمپ صبح 9 بجے پورے الحمدللہ میں ادھر کیمپ میں پہنچا ہوا تھا، اور 9 بجے سے ہی جو ہے وہ لوگوں کا آمد و رفت جاری تھی. 9:15 بجے ڈاکٹرز کی ٹیم پہنچی، اور 10 بجے ایگزیکٹلی 10 بجے کیمپ شروع ہو چکا ہوا تھا.
اور اس وقت تک جو ہم نے اپنی کیلکولیشن کی ہوئی ہے الحمدللہ کوئی 1200 سے زیادہ لوگ جو ہے صبح سے وہ مریض جو ہے چیک ہو چکے ہیں، اور ابھی لوگ آ رہے ہیں جوگ دور اور آپ سامنے ہیں رش. بس یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا کرم ہے، جو ہم تو ایک ایفرٹ ہے جو اپنی طرف سے ہم کر رہے ہیں، اور یہ کوئی خاص کرم نوازی اللہ پاک کی کہ جو لوگوں کے چہرے پہ خوشی آتی ہے، یہی بیسک جو ہے یہ ہماری کمائی ہے یا ہماری آخرت کا جو ذریعہ ہے وہ یہ ہے. تو کوشش سب دوستوں کو بھائیوں کو کرنی چاہیے کہ اسے بڑھ چڑھ کر زیادہ سے زیادہ اس میں حصہ لیں، تاکہ آج کل اس مشکل دور میں اگر آپ کی وجہ سے کسی غریب آدمی یا سفید پوش کے چہرے پہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ یا سکون آ جائے تو اس سے میرا خیال ہے کہ بڑی اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ کوئی بات نہیں ہو سکتی، اور اللہ تعالیٰ کی آپ کے اوپر کرم نوازی نہیں ہو سکتی. ہماری کوشش ہے جی انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم آگے سے آگے لے کے چلیں گے. ہماری چیزیں ہمارے جس طرح آپ کو پتہ ہے پروگرام ہمارے ہیں، اور یہ اور خالصتاً یہ چونکہ اللہ کی رضا کا معاملہ، اور یہ اللہ کا اور اس کا اپنا بھی اس کے حبیب کا معاملہ ہے. ہماری تو اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیوٹی لگائی ہے کہ جی آپ نے یہ کام کرنے ہیں، اور اس کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کو اپنی طرف سے بہتر کر سکیں. بہت شکریہ اسکر بھائی. اپنا ذرا لائٹر موڈ میں نا ذرا ہلکی پھلکی گپ شپ ہم ہو جائے. یہ تو چلو فارمل سوال ہوتے ہیں چلتے رہتے ہیں. تو اب لوگوں کو ہمارے اوپر نا بھائی اصغر صاحب تنقید کا کوئی موقع اور تو ملا نہیں ہے، تو انہوں نے ایک عجیب سی باتیں کہنا شروع کر دی ہیں فیس بک کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، ہمارے میڈیکل کیمپ دیکھ کے. وہ کہتے ہیں یہ جو آپ کون سا ایسا انوکھا کام کر رہے ہیں، یہ تو عام این جی او اور جو ادارے ہیں وہ سارا کر رہے ہیں نا، آپ کے علاوہ بھی جس طرح میاں صاحب قدر صاحب والے وہ کر رہے ہیں، اور مصطفیٰ کیمپ ہے وہ کر رہے ہیں سارے. تو اس میں آپ لوگوں کی اتنی کیا اس میں کمال ہے؟ تو میرا پہلے تو ان لوگوں کو یہی جواب ہے، اگر اس میں ہمارا کمال کوئی نہیں ہے تو یہ آپ کیوں نہیں یہ کر سکے نا، یہ چیز آپ کیوں نہیں کر سکے؟ آپ کو بھی یہ کرنا چاہیے تھا، آپ تو ہم سے پہلے، آپ نے اس کو کیوں نہیں کیا؟ تو ہمارے جو ناقد ہیں فیس بک کے اوپر جو ہمارے اچھے کاموں کو بھی اب اس چیز سے دیکھ رہے ہیں، ان کے بارے میں ذرا تھوڑا نا کوئی روشنی ڈالے نا اس چیز میں. کیا کہا دونوں بھائی اپنے شاید بھائی عملی طور پہ کام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تنقید تو بڑا آسان کام ہے، گھر میں بیٹھے اپنے بستر پہ بیٹھ کے فیس بک چلائی، 2-4 باتیں لکھ دیں. میرا خیال ہے عملی طور پہ وقت دینا، پیسہ خرچ کرنا اور آ کے ڈیوٹی دینا، یہ بڑا مشکل کام ہے. تو میرے خیال میں تو اس چیز کو نوٹس نہیں کرتا. میری اپنا ماننا تو یہ ہے کہ جو فلاح رفاہ کے نعرے لگانے والے تھے ان کے لیے یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے. چلو ان کی نظر میں اگر اس میں کچھ نہیں جاتا تو وہ ہمارے ساتھ آ جائیں. کتنی آسانی ہے، نہ پیسہ جاتا ہے نہ وقت جاتا ہے، کچھ بھی نہیں جاتا. آ جائیں ہمارے ساتھ، ہم مل کے کرتے ہیں، ہم کو آپس میں دشمن تھوڑے ہی ہے. یہ تو ان کی اپنی مرضی کی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی رفاہ یا فلاح کا بالکل ایسی ہے جیسے توبہ کا موقع بہت کم لوگوں کو اللہ پاک دیتا ہے. یہ سعادت ہر بندے کو نصیب نہیں ہوتی. یہ ان کی اپنی سوچ ہے، اپنی مرضی، ہم کیا کہہ سکتے ہیں. جی بھائی اس کا شاید بھائی آپ نے جو سوال کیا ہے نا اس کا ایک بڑا مختصر سا اور آسان سا جواب ہے. پنجابی میں ایک بات کہتے تھے کہ جب کسی کو کوئی اور تنقید کا بانا نا، تو وہاں پہ ایک پنجابی کی ایگزامپل مثال آتی تھی کہ آٹا گوندھی ہلدی کیوں ہے. بات یہ ہے کہ این جی اوز بھی کر رہی ہیں، تنظیمیں بھی کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دیتا ہے وہ کرتا ہے. ہماری نہ تو این جی او ہے نہ یہ تنظیم ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں اس کی ہمت دی ہے، توفیق دی ہے، یا اللہ نے ہمارے دماغ میں یہ چیز ایک ڈالی ہے کہ ہم یہ کام کریں، تو ہمیں تو ہمارے لیے تو سب آپ کو بتایا نا کہ سب کے لیے دعوت عام ہے. ہم تو خوش ہوتے ہیں کہ جتنے بھائی اس کار خیر میں آ کے حصہ لیں. ہم تو ان کو فرنٹ پہ رکھنے کے لیے تیار ہے کہ بھائی جو کرنا چاہتا ہے آ جائے، وہ ہمارے سر کا تاج ہے، ہمارے ساتھ آ کے بیٹھ جائے. اس میں وہ کوئی چیز نہیں ہے. تنقید بھائی جو تنقید ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایسے کاموں کے لیے وہ آپ کی اصلاح کے لیے ہوتی ہے، وہ بہتری کے لیے ہوتی ہے. شاید ان کی جو تنقید ہے وہ شاید ہمیں بوسٹ اپ کرتی ہے. ان کی ایک تنقید جو ہے نا وہ ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا کرتی ہے کہ ہم اس سے بھی زیادہ بہتر کریں، اس سے بھی زیادہ بہتر کریں. ہمارا آج الحمدللہ یہ جو چوتھا کیمپ ہے، اور ہر کیمپ میں ہم ایک نئی چیز لے کے جاتے ہیں، ایک نیا تجربہ لے کے جاتے ہیں کہ یار اگلی دفعہ ہم نے یہ کرنا ہے، اگلے پروگرام میں ہم نے یہ کرنا ہے. کیوں کہ آپ یقین کریں کہ جب یہاں سے لوگ نکلتے ہیں اور ان کے جو چہرے پہ اطمینان اور سکون اور خوشی ہوتی ہے نا اس نفسا نفسی کے دور میں، جس وقت آپ کے مطلب ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہے کہ آپ یہاں پہ دیکھیں نا کہ بہت سارے ایسے لوگ، ایسی فیملیز بیٹھی ہوتی ہیں کہ جو وائٹ کالر سفید پوش لوگ ہیں، اور وہ اب اکثریت لوگوں کی دیکھی ہے کہ جن کے طبیعت ان کی بہت زیادہ ناساز ہے، لیکن ان کے اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ دوائی لے کے یا اپنے اخراجات پورے کر سکیں. اس لیے اس تنقید کو آپ مثبت لیں، آپ ان کا شکریہ ادا کریں جو ہمارے اوپر تنقید کر رہے ہیں.
وہ تنقید کرتے رہیں گے تو ہم اس چیز کو زیادہ آگے سے آگے لے کے چلتے رہیں گے. یہ ہمارے لیے بہتری ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہمت بھی دے, توفیق بھی دے, اور مثبت تنقید کریں, ہمارے لیے بہتر ہے. وہ ہمارے لیے اچھا کر رہے ہیں. شاید ہماری بہت ساری ایسی خامیاں ہیں جو ہمیں نہ نظر آ رہی ہوں, وہ ان کا اللہ بھلا کرے, وہ پوائنٹ آؤٹ کر دیتے ہیں تو ہم اس کو لے کے آگے چل پڑتے ہیں. بلا شبہ بھائی اصغر صاحب انسان خطا کا پتلا ہے, اور انسان اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے. ہم جب یہ شروع کیا تو ہم میں سے کسی کے پاس یہ اتنا تجربہ نہیں تھا سوائے بھائی اصغر صاحب کے سوا. تو ہم نے جیسے جیسے کیمپ پہلا لگایا اس میں ہمیں کچھ چیزیں نظر آئیں, خامیاں نظر آئیں, ہم نے ان کو دوسرے کیمپ میں کور کیا, پھر تیسرے میں کیمپ کیا. تو اس طرح کر کے آہستہ آہستہ کر کے انشاءاللہ تعالیٰ ان چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ایسی ہوتی ہیں جو غیر مہم ہوتی ہیں اور نظر نہیں آتی, وہ پھر بندہ اس کو تھوڑا دیکھ لیتا ہے. تو جو تنقید کرنے والے میرے بھائی ہیں ان کو جواب تو میرے دونوں بھائیوں نے دے دیا ہے کہ ہم جی آپ کی تنقید کو بالکل مثبت پیرائے میں لے رہے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو ہمارے اوپر تنقید ہے یہ بھی آپ لوگوں کی مہربانی ہے. آپ بے شک کریں, ہماری جو خامیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں جدھر جدھر ان سے ہمیں آگاہ کریں, اور ہم انشاءاللہ ان پہ قابو پانے کی پوری کوشش کریں گے. تو باقی اگر یہ کام اتنا آسان ہو تو آپ لوگوں کو بھی کرنا چاہیے, ہر بندہ اس کو کرنا چاہیے. اور ہم اس طرح بھائی اصغر صاحب نے کہا ہے کوئی باقاعدہ تنظیم نہیں ہے, کوئی نہیں, ہم تو چند مخلص دوستوں کا ایک ٹولہ ہے جنہوں نے مل کے سوچا, اور سابقہ جو ہمارے گروپ تھے جو اتحاد بنے ہوئے تھے ان سے نکل کے ہم نے یہ سوچا کہ یار یہ سارا ایک ٹائمز آیا تو ہم کیوں نہ مل کے اس کو کوئی پریکٹیکلی ہم نے کچھ کریں نا, اور ہم کو کرنا چاہیے. تو اس لیے پھر ہم نے یہ سارا کوئی یہ سلسلہ شروع کیا ہے. تو الحمدللہ جی, اور اس میں اتنی ہمیں حوصلہ افزائی ملی, اتنے اچھے پیغامات ملے لوگوں کے کو, ہمارے اندر یہ مزید اس میں اچھا کرنے کی اس میں ہمارے اندر جو ہے وہ مزید اس میں حوصلہ اور ہمیں کامیابی بھی اس میں کافی زیادہ نصیب ہوئی ہے. تو بھائی اصغر صاحب اس کے علاوہ اور کوئی ایسی کوئی خاص بات یا کوئی پیغام جو ایسے دوست جو ہمیں جوائن کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ رابطے میں, بھائی خضر سلطان کے ساتھ رابطے میں ہیں, اب وہ ان کو ایک ہے کنفیوژن کو ہمارے ساتھ کیسے جوائن کر سکتے ہیں, کیونکہ ایک تو وہ مختلف گروپوں کا حصہ ہیں ان میں ہیں, اب وہاں سے وہ لوگ متنفر ہو کے کہتے ہیں جب ہم آپ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے کیا کوئی طریقہ کار مطلب ہے کہ ایسا کوئی ہے جو آپ نے سوچا ہوا کس طرح کو ہم کو جوائن کو کر سکتا ہے بندہ علیحدہ علیحدہ دونوں بھائی اپنے رائے. شاید بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے بھائی اصغر نے پہلے کہا ہے کہ یہ کوئی تنظیم یا کوئی گروہ یا کوئی دھڑا نہیں ہے, یہ اصلیاً ہماری جو ٹیم ہے شاید ہم صرف دوست سے مخلص دوست سے آپس میں, تو اس بیس پہ ہماری یہ نا اتفاق بھی اسی وجہ سے ہوا ہے. ہمارے میں بنیادی جو پرابلم آ رہا ہے نا بھائی جان اس گروپ بندی میں, وہ ہے ہر ایک اپنی برتری ثابت کرنا چاہتا ہے. میری اتنی عرض ہے ان سب بھائیوں سے کہ بھائی جان آپ ہم سے بڑھتا رہیں, ہم کمتا رہیں, آپ آ جائیں, اگر ہمیں کوئی کمی بیشی ہے, کوئی غلطی گستاخیت, اس کی اصلاح فرمائیں, ہماری رہنمائی فرمائیں, ہمارے ساتھ چلیں, ہمارے کام کو دیکھیں, اگر ہمیں کوئی نقص نظر آتا ہے تو وہ دور کر دیں. دوسری بات یہ ہے بھائی جان اس میں کوئی عہدہ نہیں ہے, کوئی چیئرمین نہیں ہے, کوئی صدر نہیں ہے, اس میں جسٹ لائک والنٹیرلی کام کرنا پڑے گا. جس نے بھی آنا ہے اس نے رضاکار کے طور پہ آنا ہے, اور الحمدللہ بہت سارے دوست جو ہیں اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں, رابطہ بھی کر رہے ہیں, اور عنقریب انشاءاللہ تعالی جوائننگ بھی ہوگی. لیکن ہماری یہ کوئی ایسی کوشش نہیں ہوگی کہ ہماری ہزاروں میں تعداد ہو تو ہم دوسروں سے بڑھ کے تو اوپر جا کے نظر آئیں. نہیں یار, ہم اپنے اللہ کے گھر سرخرو ہونا چاہتے ہیں. شاید کسی غریب آدمی کی دعا, کسی غریب آدمی کی خوشی ہماری بخشش کا سبب بن جائے. جی بھائی اصغر. جی شاید بھائی مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے جتنے دوست بھائی ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں وہ ان کے لیے دعوت عام ہے. ہر بندہ جس گروپ میں ہے وہ رہے, ہمیں اس سے کوئی وہ ہم کسی کو یہ نہیں کہتے کہ آپ اس گروپ کو چھوڑ دیں یا کچھ کر لیں. بھائی یہ تو اوپن فار آل ہے, ہر بندہ اپنے آپ کو یہاں آئے, اپنے آپ کو قائد سمجھے, اپنے آپ کو چیئرمین سمجھے, اپنے آپ کو وہ کرے. ہم تو اپنے آپ کو ایز اے رضاکار ہم نے تو پیش کیا ہے, اور انشاءاللہ ہم رضاکار ہی ہیں. جس بھائی کا, جس دوست کا, جس کے ساتھ بھی اپنا گروپ کے ساتھ تعلق ہے, ہم کسی کو یہ نہیں کہتے کہ آپ اپنا گروپ چھوڑیں, بالکل رہیں. یہاں پہ ہمارے اس کیمپ میں یا اس ہماری موومنٹ میں یا اس ہمارے فنکشن جس نے بھی آنا ہے اس نے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے آنا ہے. وہ اپنے اللہ کی رضا کے لیے آئے گا, جو بھی آئے گا وہ ہمارے سر کا تاج ہے. اس کو اتنا ہی عزت, اتنا ہی پروٹوکول, اتنا ہی اس کو مقام ملے گا جو باقی ہمارے اپنے دوستوں کو ملنے والا ہے. تو یہاں پہ کوئی وہ چیز نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی آئے گا وہ اپنے آپ کو اس کا سرپرست اعلیٰ سمجھ کے آ جائے, اور اپنی ذات میں اس کو سرپرست اعلیٰ سمجھے. ہمارا تو یہی ہے. خواجہ جی 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 جی
ਮੈਂ ਲੱਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਲੱਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਮ ਪਰੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਲੱਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਮ ਪਰੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਲੱਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਮ ਪਰੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਮੇਰੀ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ, ਸਦਾ ਬੂਟੇ ਹਰੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਲੱਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਆਂ। اے خدا بندہ تو ذات کبریا کے واسطے رحم کر ہم پر محمد مصطفیٰ کے واسطے۔ دست بستہ ملتجی دربار گاہستی، کر کرم کر پار بیڑا مصطفیٰ کے واسطے۔ آرزوئیں لیے بہت گرداب میں پھنسا ہوں، اس بھنور سے اب نکالو مصطفیٰ کے واسطے۔ پیروی مرشد کی کر مجھ کو عطا رب کریم، دستگیری کر میری تو مصطفیٰ کے واسطے۔ یا اللہ ساڈے گناہ خطاواں تقصیراں اپنی رحمت و کرم نال فرما دے۔ یا اللہ سن سچی توبہ دی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سن با کردار مومن مسلمان بنا دے۔ یا اللہ سن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت طیبہ تے عمل دی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تمام حاضرین دے مال اولاد جائیداد وچ برکتاں عطا فرما۔ یا اللہ تمام حاضرین دے دل دیاں آرزویں اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرما۔ یا اللہ تمام حاضرین دے دکھ تکلیفاں پریشانیاں بیماریاں مصیبتاں اپنی رحمت و کرم نال دور فرما دے۔ یا اللہ حاجی نواز گوندل صاحب اور گوندل ویلفیئر فارم نے جڑا فری کیمپ اور فری آئی کیمپ دا بندوبست کیتا، مولا انہاں نو اجر عظیم عطا فرما۔ یا اللہ ایتھے جتنے مریض آئے خواتین و حضرات، یا اللہ انہاں نو شفائے کاملہ نال نواز۔ یا اللہ ملک پاکستان نو سلامتی اور ترقی عطا فرما۔ یا اللہ پوری دنیا وچ اسلام نو سربلندی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ایسے دو گروپ فوٹو ہو جائے بیٹھے رہے کوئی پیچھے آ جائے تصویر دکھانے والی ہے، صرف ٹیسٹ کرنے والی ہے۔